السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، یہ ہم نے منتخب حدیث سے جو حدیث نمبر 2 پڑھی تھی کہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمہ میں نے اپنے چچا جان پہ پیش کیا تھا، اگر وہ اس کو قبول کر لے یا دنیا قبول کر لے تو اس کی نجات ہو جائے. تو اس پر میں نے یہ بات آپ سے کی کہ حقیقت میں توحید میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، توحید خالص ہوتی ہے. اور توحید کی جو اینٹی چیز ہے، جو توحید کی ضد ہے، وہ شرک ہے. تو شرک پر گفتگو شروع ہوئی، آج اس کا تیسرا پارٹ ہے. تو پہلی بات میں نے شرک میں کی تھی کہ اللہ کی ذات میں لوگ شرک کرتے ہیں، اس کی میں نے مثال دی. پھر دوسری چیز جس میں لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ کی جو صفات ہیں. قرآن مجید میں لوگوں نے تلاش کر کے جو نکالا، جو آپ اسماء الحسنہ جسے کہتے ہیں، کہ 99 اللہ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں. تو اس میں سے جو سب سے جو اللہ کی یہ جو صفت ہے، اس میں جو ہے پوری دنیا کنفیوز ہے، اور کنفیوز ہو کر کے وہ شرک کرتی ہے. تو اس میں سے کل میں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی ایک صفت جو ہے وہ جاننا ہے، اور جانتا ایسا ہے قرآن مجید کی آیتیں احادیث میں روشنی میں کہ وہ کہتا ہے کہ اگر کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی جب چلتی ہے نا، تو ایک ہلکی سی لائن پتھر پہ بنتی ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں. کبھی کہتا ہے کہ سمندر کی تہوں میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم جانتے ہیں. کبھی کہتا ہے کہ جتنے درخت ہیں اور ان درخت میں کتنی پتیاں ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں. تو اس کا جاننا جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے اور خود سے ہے. ہم لوگ جو ہے وہ جو جانتے ہیں اس کے بتانے سے جانتے ہیں، اور ہمارا جاننا لمیٹڈ ہے. کبھی کبھی وہ اپنے علم میں سے تھوڑا موڑا کسی کو دے دیتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ پوری دنیا کے نالج کو اگر اکٹھا کیا جائے اور پروردگار عالم سے کمپیئر کیا جائے تو ایسا ہے گویا کہ سمندر میں سے ایک چڑیا نے قطرہ اٹھا لیا. اس ایک قطرے میں ساری دنیا، اور یہ کوئی مبالغے کے لیے نہیں ہے، ایکچوئل بات بھی یہی ہے کہ جب وہ ذات جو درخت اور درخت کے پتیوں کو جانتی ہو، آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے گھر میں جو ایک درخت لگا اس میں کتنی پتی ہے. تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا علم سے جو میں نے دیا ہے وہ ایک قطرہ ہے، وہ ایک دم صحیح بات ہے. اب یہاں پہ معاملہ جو پھنسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں الگ الگ انداز سے لوگ اللہ کے علم کے ساتھ شرک کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ 3 مخلوق دنیا میں پائی جاتی ہے بنیادی طور پر. ایک تو فرشتے ہیں، اور ایک جن ہے، ایک انسان ہے. اور بقیہ جتنی مخلوق ہے، جانور ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان کو اللہ نے بعض چیزیں سینس کے طور پہ دے رکھی ہے. ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس اپنی نالج کو ٹرانسفر کر سکیں. پہلی شرط ہے. مثال کے طور پر چیونٹی یہ جانتی ہے کہ شکر کہاں رکھی ہے، بہت دور سے جانتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی اس صفت کو ٹرانسفر کر دے، کسی کو بتا سکے کہ میں کیسے جانتی ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. کل میں نے کہا تھا سونامی جس علاقے میں آنا ہوتی ہے، مچھلی وہاں سے 24 گھنٹے پہلے موو کر جاتی ہے.
لیکن وہ یہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ مجھے کیسے معلوم ہو رہا ہے کہ سونامی آنے والی ہے۔ چوہا اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہے جس علاقے میں طاعون ہونے والا ہوتا ہے، لیکن وہ بتا نہیں سکتا ہے۔ تو ان کے اندر جو صفتیں رکھی ہوئی ہیں یہ اللہ نے رکھی ہیں ان کے اپنے پروٹیکشن کے لیے، ان کی اپنی ضرورت کے لیے، لیکن یہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو تین مخلوق ہے، کچھ لوگ کنفیوز ہیں کہ فرشتے سب کچھ جانتے ہیں۔ فرشتے بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو بتا رکھا۔ فرشتے بھی سب کچھ نہیں جانتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، جب اللہ نے ہم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ آپ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ سوال یہ کہ اگر فرشتے جانتے تھے کہ اللہ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکا ہے، فیصلہ لے چکا ہے کہ ہم کو انسان کو بنانا ہے، تو ان کو یہ اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ جب وہ یہ معلوم تھا کہ اللہ کا یہ ڈیسیژن ہے تو اس میں جا کر کے یہ بات کہنا کہ اللہ آپ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ بڑی شرارت کریں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ یہ جو آپ مخلوق پیدا کر رہے ہیں یہ خون خرابہ کریں گے اور بڑی شرارت کریں گے، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ اگر فرشتوں کو سب کچھ معلوم ہوتا تو وہ یہ سوال کبھی زندگی میں نہیں کرتے۔ نمبر 1، اللہ نے جب آدم کو پیدا کر دیا تو اس بات کو ثابت کرنا چاہا فرشتوں سے کہ تمہاری نالج لمیٹڈ ہے، اور میں نے ان کو آدم کو جو پیدا کیا ہے ان کے پاس تم سے کہیں زیادہ نالج ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان لمیٹڈ ہے، تم سے زیادہ نالج رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے بہت سی چیزوں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا۔ فرشتوں نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے، کہا آدم آپ بتائیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، آدم نے بتایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو پتہ ہے چلا کہ سب سے پہلے تو آپ فرشتوں کے بارے میں جان لیں کہ فرشتے بھی سب کچھ نہیں جانتے، اتنا جانتے ہیں جتنا ان کو اختیار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب کوئی ارادہ کرتے ہیں نیکی کا، حالانکہ ارادے کا تعلق اندر دل کے گراف سے، وہ جو گراف بنتا ہے اس سے ہے۔ یہ اللہ نے ان کو پاور دیا ہے کہ آپ کے نیکی کے ارادے کے گراف کی وجہ سے آپ جان لیتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں کہ ذات یہ بندہ نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ اگر آپ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتوں کو علم نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ آپ اس برائی کو فزیکلی کر نہ لیں۔ ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ میں مرڈر کرنا چاہتا ہوں، بولا کسی سے نہیں ہے، انٹینشن ارادہ کیا ہے، اسی لیے فرشتوں کو یہ اختیار ہی نہیں کہ ارادے کو اپنی نوٹ بک میں چڑھا لیں۔ ان کی نالج میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ ان کی نالج میں اتنا رکھا گیا ہے کہ آپ نیکی ہمارا اگر بندہ ارادہ کرے گا تو آپ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، حالانکہ اس نے کہا کسی سے نہیں۔ مسجد بنائیں گے، اللہ نے اگر ہم کو پیسہ دیا تو 10 لاکھ روپے دیں گے، آپ نے جیسے ہی یہ ارادہ کیا اس ارادے سے انہوں نے کاپی پہ چڑھا دیا کہ آج سے اس کا اکاؤنٹ چالو ہو گیا۔ بات سمجھے میری؟ تو فرشتے لمیٹڈ جانتے ہیں، نمبر 1، وہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے بتا رکھا ہے۔ اگر اللہ نے یہ ان کو پاور دیا ہے کہ نیکی کے ارادے کو جانے تو جان لیتے ہیں، وہی فرشتے برائی کے ارادے کو نہیں جان پاتے، حالانکہ دونوں کا تعلق ارادے سے ہے۔ اگر وہ جانتے بھی یہ بھی جان لیتے، لہذا ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ بندے جب ہمارے برائی کا ارادہ کریں تو آپ اس کو نوٹ کر دیں، نہیں، جب آپ کر لیتے ہیں برائی یا برائی کرنے کے ارادے سے نکل پڑتے ہیں تب وہ نوٹ کیا جاتا ہے، ورنہ نوٹ نہیں ہوتا ہے۔ اب دوسری مخلوق جن ہے۔ جن کے بارے میں لوگ اگر کہتے نہیں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے لگتا ہے جن سب کچھ جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عامل صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، عامل جانتے ہیں؟ ہر آدمی 2-4 عامل کو جانتا ہے پورے ہندوستان میں، معلوم آپ کو؟ جتنے عامل ہیں اتنے عامل ہیں، اور اتنا زیادہ پورا بھارت
اس سے ملوث ہو چکا ہے کہ ہر آدمی دو چار عامل کو جانتا ہے، عالم کو نہ جانے لیکن عامل کو ضرور جانتا ہے۔ یہ عامل صاحب نے زیادہ تباہی مچا رکھی ہے۔ جب آپ اس سے جا کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا گھر بندھا ہوا ہے، سارے گھر ہندوستان کے بندھے ہیں، تو کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ اس کا رحم بندھا ہوا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کا بندھا ہوا ہے۔ آپ بتا دیں کچھ نہیں بندھا ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر اللہ نے ایک عورت کی شادی طے کر رکھی ہے کہ فلاں ٹائم پر ہونا، فلاں سے ہونا، کوئی مائی کا لال اس کو باندھ نہیں سکتا ہے۔ بات سمجھا نہیں؟ آپ کی دکان میں اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے اتنی برکت ہو، اتنا نقصان ہو، اتنا کوئی مائی کا لال اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے ہمارے بد عقیدگی کی نشانی ہے۔ اچھا، آپ نے اپنی ذات کو دکھلایا، انہوں نے کہا تھا آپ کی فلاں صاحب نے کر دیا ہے۔ اچھا، آج تک وہ آپ کو بتایا فلاں صاحب کون ہے؟ وہ بولتا کرتا ہے، وہ دو باتیں بولتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ میں اس کو اگر بتا دوں گا تو تمہاری ان کی لڑائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ بتا دیں تو لوگ کرنا بند کر دیں گے۔ بھئی اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اگر کسی کے اوپر کچھ کراؤں گا اور عامل صاحب میرا نام بتا دیں گے تو ہم 100 مرتبہ سوچیں گے کرائیں کہ نہیں کرائیں۔ تو اس سے تو کنٹرول ہوتا، لڑائی ہونے کی بات نہیں تھی، کنٹرول ہو جاتا۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے، بھئی چور کو اگر معلوم ہو جائے کہ ہم اگر اس طریقے سے چوری کریں گے تو پولیس والے پکڑ لیں گے تو وہ اس طریقے کو کبھی نہیں اختیار کریں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں، جب تک فنگر پرنٹ کا معاملہ نہیں تھا تب تک لوگ ہاتھ میں چور لوگ دستانہ نہیں پہنتے تھے۔ اب ان کو معلوم ہو گیا کہ ہماری فنگر پرنٹ کے ذریعے ہم پکڑے جا سکتے ہیں، لہذا وہ دستانہ پہن کے جاتے ہیں تاکہ ہماری فنگر پرنٹ نہ آئے۔ اگر اسی طریقے سے ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ عامل صاحب نام بتا سکتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا ہے تو لوگ پھر کرانا بند کر دیں گے اپنے آپ۔ ہم ان کو معلوم خطرہ ہو جائے گا کہ اگر ہم کرائیں گے عامل صاحب میرا نام بتا دیں گے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں کہ وہ جن ان کے قبضے میں ہے وہ بتا دیتا ہے، یہ شرک ہے۔ جن کو کیسے معلوم ہے کہ آپ کے گھر سے جو سونا اٹھا وہ فلاں نے اٹھایا ہے؟ اچھا، اب اس میں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ بتاتے ہیں تو سچ ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا چکر ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وجہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے جن کو بڑا پاور دے رکھا ہے، نالج کے لحاظ سے بھی اور موونگ کے لحاظ سے، چلنے پھرنے کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پر سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کا پورا پیلس منگایا تو اس جن نے کہا کہ میں 1 سیکنڈ میں پیلس وہاں سے یہاں لا سکتا ہوں۔ تو موونگ آپ دیکھیں اور دونوں اس میں چیز ہے کہ 1 سیکنڈ میں جانا، پیلس اٹھانا اور اٹھا کر کے لا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دینا۔ تو پاور تو ان کو بہت ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، اور ہر جن کا بھی پاور الگ الگ ہے۔ ایسا نہیں کہ سارے جن ایکول ہیں پاور میں، کیونکہ اسی سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جب سلیمان علیہ السلام نے ڈیمانڈ کیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب، ایک جن نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں، اس میٹنگ جتنی دیر چل رہی ہے میٹنگ کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ دوسرے نے کہا سر آپ مجھے موقع دیجئے، میں کلمح البصر، جتنی دیر میں آج آپ کی آنکھ کی پلک جو ہے جھپکتی ہے میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں۔ پتہ چلا جنوں کے پاور بھی سب کے ڈفرینس ہیں۔ اس کو دوسرے کو پرمیشن دی گئی، اس نے جیسے کہا سلیمان علیہ السلام نے لے آئیے، اس نے کہا رکھا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنوں کا پاور ہے بہت زیادہ، موونگ بھی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں جو آپ کی گھڑی بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ہے، یا فلاں آدمی نے چوری کی ہے، یا فلاں آدمی نے کرتوت کیا ہے، یا فلاں آدمی نے آپ کے خلاف کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر حقیقت میں اس کے قبضے میں کوئی جن ہوتا ہے، جن کو انسان کو اللہ نے سب پر فوقیت دی، لہذا کچھ ایسے علم ہیں کہ اگر ان کو لگاتار پڑھا جائے تو جن انسان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اب وہ جب آ جاتا ہے تو وہ اپنے اس جن کو بھیجتا ہے کہ دیکھو بھائی فلاں ٹائم پہ فلاں گھر میں چوری ہوئی فلاں تاریخ کو، ذرا پتہ لگاؤ کہ یہ چوری کس نے کی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے
کہ اس کے جو لوگ ہوتے ہیں جن، ان سے وہ معلوم کرتا ہے کہ جب وہاں چوری ہوئی تو اپنا کوئی بندہ وہاں موجود تھا کیا جو دیکھا ہے. اگر اس وقت آپ کے گھر میں کوئی جن موجود ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بتا دیتا ہے اس کو اور وہ بتا دیتا عامل کو. یہ چانسز ہیں. اس کے لیے 2-4 منٹ بھی کیا ہے کافی ہے، لیکن وہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں جو بتاؤں گا، میں بتا رہا ہوں ہر حال میں بتا دوں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اس میں پہلی شرط کیا ہے کہ وہ جن جو ہے وہاں پہ اس جس کے قبضے میں جن ہے وہ اس جن سے جا کر کے بات کرتا ہے جو اس علاقے میں ہوتا ہے. ہر علاقے کے ان کے باس الگ الگ ہیں، ان کے بادشاہ ہیں، ان کے باس ہیں، ان کے ایریاز ہیں. اس ایریے والے کو پکڑتا ہے اور اس سے معلومات حاصل کر کے عامل صاحب کو بتا دیتا ہے. اگر وہاں پر اس وقت کوئی آپ کے گھر میں موجود رہا تو یہ پورے چانسز ہیں کہ وہ بتا دے کہ صاحب چوری کیسے ہوئی ہے. تو یہ عقیدہ نہیں رکھیں کہ جن سب کچھ جانتا ہے، جن جو کچھ بھی، ایسا نہیں ہے. اس کے سامنے کوئی چیز ہوئی ہے تو جان جاتا ہے. جن کو بھی اللہ نے کمپلیٹ علم نہیں دیا ہے. مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جن تھے. تو جب سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں ہیکل سلیمانی جو تعمیر کرائی بلڈنگ، تو اس میں انہوں نے کیا کیا، جو بڑے بڑے پتھر تھے اور کام تیز سے کرانا تھا تو انہوں نے جنوں کو لگا دیا کام پہ ایز اے لیبر. اب وہ چونکہ ان کے قبضے میں تھے، ان سے ڈرتے تھے، لہٰذا وہ بیچارے لگ گئے. اب وہ تعمیر ہونے لگی. سلیمان علیہ السلام ایک ڈنڈا ٹیکا لگا کر کے نگرانی کر رہے تھے کتاب کام برا، کیونکہ جن شرارت بھی بہت کرتے ہیں، جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں. اگر ذرا سے ان کو معلوم ہو جائے کہ میرا عامل کمزور ہے تو اسی کو پٹک دیں گے. اب سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے اور اللہ نے یہ اسپیشل پاور ان کو دیا تھا، تو یہ نگرانی کر رہے تھے کہ شرارت طے کرے، صحیح کام کرتے رہیں. اسی درمیان میں ٹیکا لگائے سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا. یہ قرآن کی آیت ہے. اب وہ جو کھڑے تھے نا، تو یہ جن جو ہے یہ کام کرتے رہے. ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے. کیوں؟ وہ ڈنڈا لگائے کھڑے تھے، وہ اتنا بیلنس سے ڈنڈا ایسے لگا تھا کہ یہ اسی پر ٹکے رہ گئے. اچھا نبی تھے، باڈی نبی کی خراب ہوتی نہیں ہے. پہلے سے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کی باڈی کو کھائے. لہذا نبی جیسے اپنی قبر میں ہوتا ہے وہ اسی حالت میں ہوتا ہے جو ڈے 1 میں اس کو رکھا جاتا ہے، کوئی چینجنگ اس کے اندر آتی نہیں ہے. اب یہ جو ہے ٹکے رہے، وہ ڈنڈے کو دیمک لگ گئی. دیمک جانتے نا، وہ دیمک لگ گئی نیچے. اب جب دیمک لگی تو ڈنڈے کا جب نچلا حصہ کھا گئی تو ڈنڈا ڈس بیلنس ہو گیا، یہ گر پڑے. جب یہ گر پڑے تو یہ جو لگے تھے نا، بولے یار یہ تو بندہ بہت پہلے انتقال کر گیا ہے. اب پتہ یہ چلا کہ جن کو اگر عالم الغیب تھے یا سب کچھ جانتے تھے، وہیں پر سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا اور ان کے فرشتوں کو خبر نہیں ہوئی. تو ایک پہلی بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی یہ علم نہیں، سب کچھ اتنا ہی ہے جتنا جانتے ہیں. نہ جنوں کو علم ہے کہ وہ سب کچھ بتائیں. اسی طریقے سے آپ جنوں سے ملتی جلتی بات، جیسے آپ کیا کہتے ہیں نچھتر دیکھتے ہیں، اسٹار دیکھتے ہیں. یہ جو اسٹار والے جو بات بتاتے ہیں، اگر ایک بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اپنا ہاتھ دکھلا کر کے اسٹار بتا کر کے کیسا ہونے والا ہے، گویا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ کل کے بارے میں جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کل کیا ہونے والا، اس بندے کو نہیں معلوم ہے. آپ دیکھو طوطا نکال کر کے آپ کو بتاتا ہے پیپر. وہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے 3 بجے شام میں آیا مثال کے طور پر، اسے وہ بیٹھا 8 بجے تک بیٹھا رہا. وہ بندہ جو آپ کی قسمت بتا رہا ہے اس کو ایک بھی کسٹمر نہیں آیا آج. اگر وہ اتنا جانتا تو آج وہ بیٹھتا کیوں 3 بجے سے 8 بجے تک؟ اس سے معلوم ہو جاتا کہ آج مجھے کسٹمر آنے والے نہیں، تو 3 ہی بجے چلا جاتا کہ آج مجھے کسٹمر نہیں آئیں گے. جو تمہاری قسمت بتا رہا ہے وہ اپنی چند گھنٹے کی قسمت نہیں جانتا کہ آج ہمارے پاس کسٹمر آنے والے نہیں، لہذا یہاں تو اٹھ جاؤ. آپ جا کر کے اس سے پوچھ رہے ہیں. یہ سارا کا سارا شرک ہوتا ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی فارچون ٹیلر کے پاس، مستقبل بتانے والے کے پاس جاتا ہے ایک مرتبہ،
تو 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے شرک کیا کہ اللہ بھی جانتا ہے، یہ بندہ بھی جانتا ہے. لہذا پہلی بات، نہ فرشتے جانتے ہیں سب کچھ اور نہ جن جانتے ہیں سب کچھ. آپ یہ علم صرف اللہ کا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی کل ہم بات کریں گے انسان کے بارے میں کہ انسان کتنا جانتا ہے، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ اہم شخصیات ہیں، جیسے سب سے زیادہ اہم بزرگ زمین پر جو ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں، کیا وہ سب کچھ جانتے ہیں؟ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.